اور ہم نے اپنا پروگرام جب ہم اب اسے کہتے ہیں 5 نکاتی پروگرام، 5 prong پروگرام ہم اسے کہتے ہیں. اور ہمارا جو پروگرام ہے اس کی سب سے بڑا تو مطلب جو پہلو ہے وہ ہے ٹیکنیکل ٹریننگ. وہ ہمارے کیس میں ٹیلرنگ کی، ہم ہائی اینڈ ٹیلرنگ کی ان کو ٹریننگ دیتے ہیں جس میں کٹنگ اینڈ سوئنگ سب کچھ شامل ہے. پھر ہم نے ریئلائز کیا کہ اور جو زیادہ تر لڑکے ہیں وہ ان پڑھ ہیں یا سیمی لٹریٹ مرد ہیں جو ہمارے پاس ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. اور لیکن ہم نے پھر یہ ریئلائز کیا کہ یہ 2 چیزیں کافی نہیں ہیں انسان کی پرسنالٹی میں، کیونکہ اگر ایک انسان کبھی اس کو کسی اسٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں تعلیم حاصل کرنے کا یا ٹریننگ کا موقع نہیں ملا تو اس کی پرسنالٹی میں بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں نا. تو ان کو ڈیل کیے بغیر، جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ وقت کی پابندی کانسیپٹ ہی، ٹائم کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، آپ کو ہائیجین کا کانسیپٹ نہیں ہے، آپ کو اپنے جذبات پہ قابو رکھنے کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہاؤ ٹو ڈیل ود یور ایموشنز اور ہاؤ ٹو ڈیل ود یور اینگر اور یور فرسٹریشن. تو ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمیں یہ سب کچھ یہ بھی کرنا چاہیے. ہم اسے کہتے ہیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا یا لائف سکلز ٹریننگ. ہم اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں. تو ہمارا جو پروگرام ہے اس کا آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب اس پوری بلڈنگ کو آپ اس کو دیکھیں گی اس میں جب ذرا چل کے تو یہ اٹس این ویری اسپاٹلیسلی کلین بلڈنگ. اور یہ ہمارے پاس یس وی ہیو اسٹاف جو فل ٹائم کام کرتا ہے یہاں پہ، لیکن اس میں یہ سارے لڑکے اس میں حصہ ڈالتے ہیں. جیسے کہ ہماری جو بلڈنگ میں بہت ساری کھڑکیاں ہیں، ہر ایک لڑکے کو ایک کھڑکی اسائنڈ ہے اور وہ اس کو خود صاف کرتا ہے. تو یہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. جب لڑکے جس وقت صبح کو اسمبلی سے پہلے اوپر چڑھتے ہیں تو ان کے لیے، سب لڑکوں کے لیے ہے کہ وہ برش سے اپنے جوتوں کے تلووں کو صاف کریں گے تاکہ وہ مٹی اوپر نہ لے کر آئیں. جس وقت کوئی لڑکا انشور ہوتا ہے تو ہم اس کو ایک رومال ایشو کرتے ہیں، ہر روز رومال چیک ہوتا ہے. ہاؤ ڈو یو کریٹ این ہائیجینک انوائرمنٹ، وی ٹیچ دیم کہ آپ نے کہیں تھوکنا نہیں ہے، یہ تو ہم بتاتے ہیں، لیکن ہم نے پھر ان کو رومال بھی ایشو کیے ہوئے جو روزانہ چیک ہوتے ہیں. ان کے باتھ رومز کو چیک کیا جاتا ہے. اگر بعض دفعہ ہمیں ایون لڑکوں کو پوٹی ٹریننگ تو نہیں کہنا چاہیے، ٹوائلٹ ٹریننگ کرانی پڑتی ہے، ہاؤ ٹو یوز اے ٹوائلٹ پراپرلی اینڈ ہائیجینکلی، سو وی ڈو دیٹ. یہ تو ایک اس کا تھا. پھر ہم آتے ہیں ڈسپلن. ہاؤ ڈو یو کریٹ این آرگنائزیشن ان یور لائف. تو آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. جب ہمارے لڑکے نماز پڑھنے جاتے ہیں اوپر تو ان کے جوتے دیکھیں وہ لائن میں رکھے ہوئے ہوں گے. آپ ہر کام ایک ٹائم کے مطابق ہوگا، ایک ڈسپلن کے مطابق ہوگا. ایون جو ہماری میزیں ہیں وہ لڑکوں کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ رہنی ہے، وہ ان کو ٹیڑھا نہیں کرنا نا، تو آپ کی آنکھ میں وہ ڈیٹیل آ جائے. پھر جو تیسری چیز تھی وی ریئلائز کہ ان لڑکوں کو کہ یہ جوان لڑکے ہیں اور ان کی کمریں اتنی سی ہیں، مطلب کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں. تو وی ریئلائز کہ یہ تو خوراک کی کمی ہے، اور خوراک یہ ہے کہ کھانا ہی نہیں ملا ہوا. پرابلم کہ لڑکوں کو جی چکر آ رہے ہیں، جی دل کچا ہو رہا ہے، جی چکر آ رہے ہیں میرا نا. تو اب یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھئی یہ دل، یہ ہر چوتھے لڑکے کو، تیسرے لڑکے کو چکر کیوں آ رہے ہیں. تو پھر یہ ہمیں بہت دن بعد پتہ لگا کہ کھانا ہی نہیں کھایا ہوا، ناشتہ نہیں کیا ہوا، لنچ نہیں کیا ہوا، رات کا کھانا نہیں کھایا ہوا. تو ہم نے یہ کیا کہ یہ تو پھر ایک بہت عجیب بات تھی. وی اسٹارٹڈ پرووائڈنگ لنچ تو لیکن اور ہم نے دیکھا کہ لنچ کے بعد وہ جو چکر اور جو دل کچا ہونے والی تھی نا وہ بیماری وہ ٹھیک ہو گئی. وی ریئلائز کہ اب ہم انہیں ناشتہ بھی دیں گے. تو ہم ان کو ناشتہ بھی دیتے ہیں، ہم ان کو لنچ بھی دیتے ہیں. یہ 2 میلز ان کو ملتے ہیں جہاں پہ کوئی بالکل سمپل گھر کے پکے ہوئے کھانے ہوتے ہیں، کوئی فینسی فوڈ ہم نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں. اور پھر ہم یہ نہیں یہ کیا کہ ہفتے میں 2 دفعہ ان کو فروٹس بھی دیتے ہیں. تو اب پلس ہم جو عمر رواں اور سیونگ 9 کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہے. ابھی جس طرح ہمارے سارے لڑکوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں کہ ان کے تمام، کسی کی آنکھیں کمزور تھیں، ان کو بھی نہیں پتا تھا، ہمیں بھی نہیں پتا تھا، کسی بچے کو کوئی پرابلم تھی، کسی کو کوئی مطلب تھا، وہ ہم اب کہ ہیلتھ کسی طرح اچھی ہو جائے. تو اب اور پھر یہ سائیکولوجیکل ہیلپ ان کو دینا، ایموشنل ہیلپ دینا ان کو. لیکن ہمارے پاس ایک محدود ٹائم ہے، محدود مدت ہے، تو ہم پھر کیا چیز مذہب کی سکھائیں. تو پھر ہم نے اس کو بڑی ڈسکشنز کے بعد ہم نے اس کو ایک طرح سے ہم ایک اس میں لے کر آئے کہ ایک تو ہر لڑکے کو نماز پڑھنی سکھائی جائے گی. ہر لڑکے کو درود شریف، التحیات، بسم اللہ، الحمدللہ، یہ سب قاری صاحب آتے ہیں، ان کا چارٹ ہے ہر لڑکے کا، وہ سکھاتے ہیں. نماز پڑھنی، پڑھانی، اذان دینی، اقامت کرنی اور نماز جنازہ پڑھانا آئے. پھر ہم نے یہ سوچا کہ ایز اے مسلمان ہمارے لڑکوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کا میسج کیا ہے. تو ہم نے پھر یہ کیا، ہمارے پاس انفارچونیٹلی اتنا ٹائم نہیں کہ ہم لڑکوں کو مطلب ناظرہ قرآن پڑھائیں یا ان پہ دے، تو ہمارے پاس آپشن تھا کہ لیکن ہم نے سوچا کہ ہم نے قرآن کا میسج ان کو ضرور سکھانا ہے. تو ہم نے قرآن کے 99 احکامات لیے ہیں اور وہ ان کو رٹاتے ہیں ہم
ان کو ہماری سٹیجز ہیں ہمارا چونکہ ہوتی ہے جونیئر کلاس, سینئر کلاس اینڈ لیب ہوتی ہے, تو ان کو ہر اس کے اندر 33 احکامات قرآن کے, جس میں بیسک چیزیں غصہ نہ کرو, حسد نہ کرو, پورا تولو, جھوٹ نہ بولو, ماں باپ کا ادب کرو, عورتوں کو جائیداد میں حصہ دو, یہ تمام چیزیں ہم ان کو سکھاتے ہیں جو قرآن کا بیسک میسج ہے. ایک دو چیزیں ہمیں پھر پتہ لگیں کہ ہمیں یہ پتہ لگا کہ جو ہماری اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈائیورسفائی ہے, لینگویجز ہیں. اور ایک نا تھوڑا سا ہمیں فیل ہوتا تھا کہ کبھی کبھی ایک سارکیزم تھا لڑکوں کے اندر نا, کہ وہ پٹھان ہے, وہ کشمیری ہے, اس کشمیری کو لے کر آؤ, اس پٹھان کو بلاؤ. ہم نے 5 پاکستان کی زبانوں کے 5 جملے ہر لڑکے نے رکھنے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اسلام آباد سے کے پی 2 گھنٹے دور ہے اور کسی کو پشتو نہیں آتی, ہمیں کسی کو بلوچی کا نہیں پتا, ہمیں کوہستانی کا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں کوئی زبان. تو یہ ہمارا پروگرام اب کافی کمپریہنسو بن گیا. یہ 1 سالہ پروگرام ہے, 9 to 5 ہے, اور آئی تھنک اٹس اے لائف چینجنگ پروگرام, اور اٹ از کمپلیٹلی فری, 100% فری.